بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ مائنڈ اکیڈمی۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس ٹی کے بارے میں مکمل معلومات جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ اس ٹی کا جو اہلیت ہے، کون کون سے سبجیکٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں، کون کون سے سبجیکٹ والے نااہل ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے تمام سوالوں کے جوابات موجود ہیں، لیکن آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنا، آپ نے غور سے سننا ہے، مکمل ویڈیو دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس ٹی کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہو جائے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس ٹی کی اہلیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی اس ٹی ایلیجیبلٹی کہ کون کون اس کے لیے اہل ہے، کون کون اپلائی کر سکتا ہے، کون کون نہیں کر سکتا۔ تو شروع کرتے ہیں اس ٹی جنرل سے۔ اس ٹی میں ہمارے پاس 3 قسم کے خالی اسامیاں ہوتے ہیں: اس ٹی جنرل، اس ٹی بایو کیمسٹری، اس ٹی میتھ فزکس۔ اس ٹی جنرل کے لیے اہلیت جو ہے وہ بیچلر لیول پر، یعنی بی ایس یا بی اے، سمپل پرانے زمانے میں یہ بی اے ہوتا تھا، آج کل جو ہے بی ایس ہوتا ہے، یا اے ڈی ای بھی ہوتا ہے۔ تو سمپل بی اے والے اس کے لیے ایلیجیبل ہے، آرٹس والے، ہیومینٹیز کا مطلب ہے آرٹس گروپ والے۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ انگلش جو ہے، انگلش لازمی پڑھا ہو۔ صحیح ہے، بیچلر کے لیول پر اگر کسی نے انگلش پڑھا ہو۔ باقی ہیومینٹیز گروپ میں جتنے بھی سبجیکٹ ہیں، اسلامیات، اردو، مطالعہ پاکستان، عربی، پشتو، علاقائی زبانیں، پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل ریلیشن، اکنامکس، فائن آرٹس وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی سبجیکٹس ہیں وہ اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن ایک سبجیکٹ انگلش جو دا پرل کے نام سے بیچلر کے لیول پر پڑھایا جاتا ہے، دا پرل کا وہ جو کینو والا جو قصہ ہے، اس میں وہ کتاب اس نے پڑھا ہو انگلش، بی اے لیول کا انگلش، تو وہ اس ٹی جنرل کے لیے اہل ہے اور وہ اس ٹی جنرل کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ یہ بات کلیئر ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے اس ٹی بایو کیمسٹری۔ اس ٹی بایو کیمسٹری کے لیے اہلیت جو ہے وہ بی ایس سی یا بی ایس، کم از کم یہ 2 سبجیکٹ کیمسٹری اور بایولوجی۔ صحیح ہے، ایک مرتبہ پھر سنیں، بی ایس سی یا بی ایس۔ پرانے زمانے میں 2 سال بی ایس سی ہوتا تھا، آج کل اے ڈی ایس بھی ہوتا ہے 2 سال، وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اے ڈی ایس والے، اور بی ایس والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان کے پاس یہ 2 سبجیکٹ کم از کم لازمی ہونا چاہیے، کیمسٹری اور بایولوجی۔ اب کیمسٹری میں اگر اس نے کسی خاص کیمسٹری کے کسی خاص سبجیکٹ پڑھا ہو، یعنی آرگینک کیمسٹری، ان آرگینک کیمسٹری، بایو کیمسٹری، اسی طرح بایولوجی میں اگر کوئی خاص سبجیکٹ پڑھا ہو، زوالوجی، باٹنی وغیرہ، تو وہ بھی ایلیجیبل ہے۔ لیکن کیمسٹری اور بایولوجی کا ایک کورس جو ہے، دونوں کا کم از کم یہ پڑھنا لازمی ہے۔ اس کے ساتھ باقی جتنے بھی سبجیکٹ ہو، اسلامیات ہو، فائن آرٹس ہو، جو بھی سبجیکٹ باقی ہو، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ 2 سبجیکٹ اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ اس ٹی بایو کیمسٹری کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اور وہ اہل ہے۔ اب آتے ہیں اس ٹی میتھس فزکس پر۔ اس ٹی میتھس فزکس کے لیے بھی ہمارے پاس بی ایس سی 2 ایئر، 2 سالہ بی ایس سی، یا بی ایس 4 ایئر، یا اے ڈی ایس 2 ایئر، لیکن اس کے پاس بھی کم از کم یہ 2 سبجیکٹ ہونا چاہیے۔ کون سے 2 سبجیکٹ؟ فزکس اور میتھس۔ اب فزکس ہو اس کے پاس، میتھس نہ ہو، میتھس کی جگہ اسٹیٹسٹک ہو، پھر بھی اپلائی کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، بہت سارے لوگ کنفیوز ہے کہ میں نے تو میتھس پڑھا ہی نہیں ہے، انہوں نے اسٹیٹسٹک پڑھا ہوتا ہے یا فزکس پڑھا ہوتا ہے، تو فزکس اور اسٹیٹسٹک یہ بھی ایلیجیبل ہے اس ٹی میتھس فزکس کے لیے۔ صحیح ہے، فزکس میتھس یا فزکس اسٹیٹسٹکس والے۔ فزکس لازمی ہو ایک سبجیکٹ، دوسرا سبجیکٹ میتھمیٹکس ہو، اگر میتھمیٹکس نہ ہو، اسٹیٹسٹکس ہو تو بھی صحیح ہے۔ لیکن اگر کسی کا کمبینیشن میتھمیٹکس اسٹیٹسٹک ہو، فزکس نہ ہو اس کا، تو وہ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے۔ یاد رکھیں، وہ اس ٹی کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے۔ اور آخر میں اس ٹی آئی ٹی کے لیے کم از کم بی سی ایس، بیچلر آف کمپیوٹر سائنس 4 ایئر جو ڈگری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے ماسٹر آف کمپیوٹر سائنس کیا ہو، ایم سی ایس، تو وہ بھی کر سکتے ہیں اپلائی، اور یا بیچلر لیول پر کم از کم انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈی آئی ٹی وغیرہ کیا ہو، تو وہ بھی اس کے لیے ایلیجیبل ہے اور اپلائی کر سکتے ہیں۔
बी एड किसी भी SST पोस्ट के लिए लाजिमी नहीं है। हाँ, अगर किसी ने किया है तो उसको बी एड के अलग से मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर किसी के पास बी एड नहीं है तो भी वह अप्लाई कर सकता है और वह SST पोस्ट के लिए अहल है। हमारे पास जो बहुत सारे लोग MBA, BBA, MCOM, BCOM वगैरह ये जो डिग्रियाँ करते हैं वो किसके लिए अहल है? तो BBA वाले, MBA वाले, MCOM वाले, ये सारे लोग जो है ये SST जनरल के लिए अहल है। ये साइंस सब्जेक्ट के लिए अहल नहीं है। ये जनरल SST जनरल के लिए अहल है अगर उन्होंने बैचलर लेवल पर इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश लाजिमी जो होता है वो पढ़ा हो। तो BBA वाले, MBA वाले, MCOM वाले, BIT वाले, ये सारे लोग जो है ये SST जनरल के लिए अहल है और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी SST की एलिजिबिलिटी के बारे में। अब आप लोग क्वेश्चंस करते हैं, कोई कहता है कि मैंने MA इस्लामियात किया है, कोई कहता है कि मैंने MA उर्दू किया है, कोई कहता है कि मैंने, तो ये सारे लोग SST जनरल के लिए एलिजिबल है। अगर आपने MA इस्लामियात किया है, आपने MA उर्दू किया है, आपने MA पाक स्टडी किया है, आपने MA जिस डिग्री में आपने मास्टर किया है तो आप एलिजिबल है, क्योंकि MA BA के बगैर नहीं होता। इससे पहले आपने BA किया होगा और BA में आपने इंग्लिश पढ़ा होगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, ये भी आखिर में आपको बताता चलो। इसके लिए बैचलर लेवल पर कम से कम 2nd डिवीज़न लेना लाजिमी है। 3rd डिवीज़न वाले इसके लिए अहल नहीं है, कम से कम 2nd डिवीज़न वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी SST जनरल की अहलियत के बारे में मुकम्मल मालूमात। अगर आपको SST की अहलियत के बारे में अभी भी कोई सवाल है आपके जहन में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, मालूमात इकट्ठे करके आपको पहुँचा देता हूँ, तो आप भी मुझे सपोर्ट करें, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक ज़रूर दबाएँ। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।